बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं, ये एक कह लें कि कुदरती मनाज़र, और कुदरती मनाज़र में कुछ ऐसे सीन्स भी हो जाते हैं जब पब्लिक प्लेस पे बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें, उसमें परिंदे हैं, जानवर हैं, या कोई डॉग शॉप पे कोई आना जाना किसी का, या कोई छोटा मोटा झगड़ा, ये उसी में शामिल होगा। और मैं एडिट नहीं कर रहा, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि इसमें आप जो ना वो लेके मामला जो चल सकते हैं। आज मैं आपसे एक जो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि एक शख्स ने तहरीर लिखी। वो तहरीर में कहता है कि मैं फ़ारग होता था, तो फ़ारग होने के बाद मैं अक्सर अपने एक अज़ीज़ डॉक्टर साहब थे उनके पास चला जाता था, और वो मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी जो है ना वो लगी हुई थी। वो कहता है कि मैं गया हूँ तो उनके सामने कमरे में बैठा हुआ एक शख्स, मुझे तो पहले एहसास ना हुआ, कमरे में वो बैठा था और ज़बरदस्त उसका जनाब सूट और हाथ में चेन और घड़ी, अंगूठियाँ और क्लास का उसने परफ्यूम जो है ना वो लगाया हुआ था कि कमरे में एक दफ़ा गया हूँ तो वो बड़ा मअतर कमरा जो है ना मुझे लगा। तो जैसे ही मैं कमरे में गया हूँ तो मैंने देखा कि वो शख्स जो है वो हाइपर हुआ है काफ़ी डॉक्टर साहब के ऊपर, और डॉक्टर साहब खामोशी से सुन रहे हैं। अब वो इतना हाइपर होता गया कि उसने वो ना कह लें कि गाली गलोच के ऊपर जो है ना वो डॉक्टर साहब के साथ आ गया। कहता मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा चढ़ा कि यार ये डॉक्टर साहब इसे कुछ भी नहीं कह रहे, और ये बंदा जो है ये डॉक्टर साहब के ऊपर चढ़ाई करता जा रहा है और बदतमीज़ी की इंतहा करता जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ी देर में अपना वो बेल बजाई तो कुछ बंदे आए, तो दो तीन वो कमरे में दाखिल हुए, यानी ऑफिस में कह लें। तो उन्होंने उसको पकड़ा, उस शख्स को, और पकड़ के उसे वो ले गए, और वो गालियाँ निकालते हुए उसे वो वहाँ से ले गए। कहता अभी मैं डॉक्टर साहब से फिर पूछना तो था। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये कौन सा बदतमीज़ आदमी है? अब मुझे जो अंदाज़ा नहीं था कि अपना ना वो जो डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ वो पागल शख्स है। डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि यार ये पागल है, इसका एक मुआयने के लिए बस चीज़ के लिए उसे यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में बुलाया था, तो मुझे काफ़ी देर से ऐसा कर रहा था। तो डॉक्टर साहब आप, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि आप उसकी गालियाँ सुन रहे थे। उसे दो बंदे जैसे आपने बुला के उसे दो थप्पड़ जो है ना वो रसीद करवा देने थे। उन्होंने कहा बात यह है कि ये पागल है, तो अगर मैं भी उसका रिस्पांस ऐसे ही दूं तो मेरे में और उसमें क्या फ़र्क रह जाए, फिर मैं भी पागल। ये एक चीज़ कहता वो शख्स जो डॉक्टर साहब का दोस्त था। कहता जब डॉक्टर साहब ने ये बताना शुरू किया तो मैं उनकी बातों में महव होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बात यह है कि अगर उसको इतनी सेंस हो कि कहाँ पे कौन सी बात करनी है तो वो यहाँ पे पागल खाने में ना हो। पागल खाने में इसीलिए है कि वो नहीं जानता कि मैंने कौन सी बात कब और कहाँ कैसे करनी। और लिबास अच्छा है, खुशबू अच्छी है, चेहरा अच्छा है, जिस्म अच्छा है, देखने में तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जब बोलेगा फिर पता लगेगा। तो वो शख्स कहता है कि जब डॉक्टर साहब जब मुझे बता रहे थे तो मैं अपने ख्यालों में महव था, और मैं सोच रहा था कि यार ये आज तो बड़ी पते की बात जो है ना वो मेरी ज़िंदगी में आई है। और कहता मैं डॉक्टर साहब से उठ के जब घर की तरफ आया तो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार लोगों से तो खामखा उलझना नहीं चाहिए। जिस बंदे के अंदर अक्ल और शऊर है वो तो उलझता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपके सामने वाला कोई छोटी सी बात पे हाइपर हो जाए, गर्म हो जाए, आपको दस्तों गिरेबान हो जाए, इसका मतलब है कि उसका अक्ल शऊर नहीं है, वो पागलपन की तरफ जा रहा है, या उसका पागलपन के असरात उस पर हैं। वो डिग्री अलग अलग है कि वो जो कमरे में बोल रहा है उसकी ज़रा हाइट है डिग्री की,
جو آپ کے گھر میں لڑتا ہے یا باہر لڑتا ہے، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے یا کوئی سڑک کے اوپر آپ سے تھوڑی سی بات سے الجھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل پن کے اس کے اندر جو ہے نا وہ اثرات پائے جاتے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں وہ الگ ایشو ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کو واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ذہن میں آپ یہ اسٹیبلش کر لیں کہ جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ پاگل پن کی طرف ہی اس کا ٹریک ہے۔ آپ نے اس پاگل شخص سے یا پاگل پن والے شخصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے کہ اگر آپ اس سے الجھیں گے تو پھر آپ مزید نقصان میں جائیں گے۔ نقصان بھی دو قسم کے ہیں، ایک تو فزیکل نقصان ہو سکتا ہے، دوسرا فزیکل نقصان سے آگے ذہنی سکون آپ کا کھو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ گھر میں آئیں گے رات کو آپ ضرور کوئی نہ کوئی آپ ٹیبلٹ لیں گے، ہیڈک ہوگی آپ کو، یا کوئی ریلیکس ہونے کا کوئی ٹیبلٹ لیں گے، یا کسی ڈاکٹر سے آپ میڈیسن لیں گے، تب آپ کی رات جو ہے نا وہ اچھی گزرے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ جب بھی بتائیں گے، اور مزے کی بات جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو یہی ابرپٹلی منہ سے نکلے گا، ڈاکٹر صاحب ایک پاگل شخص مل گیا تھا، بس اس نے دماغ خراب کر دی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ایک پاگل پن کے حوالے سے ایک پاگل پن کا ایک ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہے جس میں بھی یہ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اوائڈ تو اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا سسٹم یہ ایویلویٹ کر لے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ پاگل پن کی طرف جاتی ہیں، اور جس میں ہوں اس میں سے آپ اس شخص سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ جو شخص جہاں پہ موجود ہے یا ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ اسے اوائڈ کر لیں۔ آپ کوئی دلائل دیتے ہیں، اب محفل میں بھی ایسا ہوتا ہے، محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کسی بات کے اوپر دلائل دے رہے ہیں، دلائل دینے کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی، اپنا دلائل دیے ہی ہیں ابھی، تو وہ سامنے والا شخص یا اشخاص وہ ایک دم سے وہ ہائپر ہو گیا، کیونکہ وہ دلائل سننے کے عادی نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا جو دلائل سننے کا عادی نہیں ہے وہ ہائپر ہو گیا، اس نے آواز اونچی کر لی، وہ آپ پر چڑھائی اس نے شروع کر دی، تو آپ کے سسٹم کو چاہیے کہ وہ سسٹم آپ کو بتا دے کہ بچ جاؤ، سامنے والا پاگل پن کا شکار ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں اپنے اندر اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ایکسرسائز سے آنا شروع ہوں گی۔ آپ اگر سمجھیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں، میں محفل میں اس سے بڑھ کر جواب دوں، میں اسے وہ گالی دے، میں اسے گالی کا ڈبل کو گالی کا جواب دوں، تو بھائی ادھر دیر از نو اینڈ، کیا ہوگا؟ جیسے پاگل شخص کو مار پڑتی ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، وہ بھی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی جو شخص مار کھانے کا عادی ہے اسے تو مار کا پتہ نہیں چلنا۔ آپ مار کھانے کے عادی اگر نہیں ہیں تو آپ کو اگر ایک چپیڑ بھی پڑ گئی تو وہ ہفتہ 10 دن نہ صرف اس نے آپ کا دماغ خراب کرنا، آپ کا جسم بھی خراب کر دے، اور آپ کی تمام سرگرمیاں جو ہے وہ سماجی کہہ لیں، اور آپ کی جاب کی کہہ لیں، بزنس کی کہہ لیں، گھریلو کہہ لیں، ساری آپ کی ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ تو آپ ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈسٹرب نہ کروں، اپنی لائف جو وہ سکون سے اور مزیدار طریقے سے گھر والوں کی اور اپنی زندگی گزارتا رہوں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، خواہ وہ محفل ہو، خواہ آپ آن روڈ ہوں، یا آپ کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں، آپ کے ساتھ ان نون پرسنس یا نون پرسنس میں جب ایسی سچویشن آ جائے کہ فوری طور پہ یہ جو ایلیمنٹ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ نظر آ جائے کہ بندہ ریئیکٹ کر رہا ہے، تو آپ کے سسٹم کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ اس کا ریئیکشن کیچ کر کے یا پریڈکٹ کر لے کہ یہ آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا، 15 منٹ بعد کیا ہوگا، یا 10-5 منٹ بعد کیا ہوگا، یا کچھ بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ اپنا سمجھے کہ سارا جو پروجیکٹ ہے یا اپنی ڈسکشن ہے یا میٹنگ ہے وہ آپ وائنڈ اپ کر لیں، اور بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ آپ وہاں سے اجازت لے لیں اور چلے جائیں، اور نیکسٹ ایسی محفلوں سے، ایسے بندے سے آپ اوائڈ کریں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نہیں پورا اتر سکتے ایسے بندے پر جس کے اندر پاگل پن کا ایلیمنٹ ہے۔ یا تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی تو مجبوری تھی وہاں پہ رہنا، ڈائگنوسس کے لیے اسے بلانا، اسے ٹریٹمنٹ کرنا، وہ تو وہاں پہ اسی لیے پے کیے جاتے ہیں۔ لیکن عام محفلوں میں وہ بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ
یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ بھی ایسے ہی کریں گے، وہ چیزوں میں آگے نہیں چلیں گے. جب انہیں پتہ چل جائے گا ان کا سسٹم تو ظاہر آگے ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے کہ یہ بندہ پاگل ہے، یا پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے، یا پاگل پن کے آگے سٹیپ لے گا، یا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن سارا وہ لائن وہی ہے یہ پاگل پن والی، تو وہاں پہ وہ اوائڈ کر جائیں گے. تو اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان محفلوں سے، اس بندے سے، بجائے اس کے کہ آپ بھی ایک دم سے جذباتی ہو جائیں اور آپ کہہ لیں کہ بھاگنے لگ جائیں، وہیں پہ فون کرنے لگ جائیں کہ اس کے لیے آپ دلیل منگا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں ابھی بتاؤں گا، وہ کہتا ہے دکھاؤ میں ابھی کروں گا، وہ کہ جی آپ لے کے آئیں، آپ کے جی فون کر کے آپ مجھے دے کے جائیں. فضول ہے سارا کچھ، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا کرنے کا. کہ آپ ثبوت بھی دے دیں گے، سارا کچھ دے دیں گے، بات پھر ختم جو ہے نا وہ جھگڑے پہ ہی ہوگی. اور جھگڑے پہ کیا آپ نے کرنا نہیں، اس نے کرنا ہے، وہ اپنے موڈ میں ہے. آپ جھگڑا نہیں کریں گے تب بھی مینٹلی ڈسٹریس میں جائیں گے، اور اگر آپ جھگڑا کریں گے تو پھر تو اور ہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ سمجھے گا پرابلم جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. تو دونوں چیزوں کا حل یہی ہے کہ اگر آپ تمام پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے آپ اوائڈ کریں. اب تک کتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.